اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ماہ سفر کے آخری جمعہ المبارک کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ المبارک کے آخری یہ جو ماہ سفر کے آخری جمعہ المبارک کا دن ہے، اس میں 25 صفر المظفر یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا 101واں عرس مبارک بھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ہمارے امام ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی سنت رسول کی اتباع اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ساری زندگی تحریر و فتاویٰ کے ذریعے خدمت دین میں گزاری، وہیں آپ کے معمولات زندگی اور عادات مبارکہ بھی ترغیب عمل دیتی ہیں۔ مثلاً عید کے دن سب سے پہلے سید زادے کو آپ مبارکباد دیتے، جیسا کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے آپ سادات کرام کے بے انتہا تعظیم فرماتے تھے، ان پر دل و جان سے فدا ہوتے۔ آپ کا معمول تھا کہ عید کے دن سب سے پہلے ایک سید صاحب کا ہاتھ چوم کر مبارکباد پیش کرتے۔ آپ اور آپ کے خاندان والے میلاد شریف کی محفلوں میں سادات کرام کو شیرنی وغیرہ کا دوہرا یعنی دگنا حصہ تقسیم کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے بہت زیادہ فرامین ہیں۔ اور اس کے میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں کہ جو شخص اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے تو دنیا میں اس کی تعریف ہوتی ہے اور آخرت میں وہ سعادت مند ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے بزرگوں کی زیارت نہ کی، ان کے سامنے بزرگوں کا حلیہ بیان کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح بزرگوں سے ملاقات کرنا برکت کا باعث ہے، یوں ہی ان کے چہرے کا تصور کرنے سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے، اور گناہوں کی نحوست بندے کو طاعت و عبادات بجا لانے سے محروم کر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنی اولاد کو قرآن کریم سکھانے کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ یہ امت ہمیشہ خیر و بھلائی پر رہے گی جب تک ان کی اولاد قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتی رہے گی۔ تو یہ تھے چند کچھ باتیں، کچھ نصیحتیں۔ تو اس کے علاوہ جو آج میں آپ کے لیے جمعہ المبارک کا وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بھی بیان کیے دیتی ہوں کہ ماہ سفر کے آخری جمعہ المبارک میں آپ نے صرف 5 منٹ کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اقوال میں یہ وظیفہ بہت منقول ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہزاروں خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ صرف 5 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے۔ جب آپ نے جمعہ المبارک کے دن آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فراغت پا جائیں، نماز کے بعد آپ نے وہیں جائیں نماز کے اوپر بیٹھ کر اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آپ نے 30 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ باوضو حالت میں آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ آیت کریمہ کو بے وضو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آپ نے آیت کریمہ کو باوضو پڑھ لینا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے یا اللہ یا مجیبو یا اللہ یا مجیبو کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اول آخر جو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے وہ کوئی سا بھی آپ چھوٹا سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی۔ اور اس وظیفے کی عام اجازت ہے، ہر کوئی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ ماہ سفر کے آخری جمعے کو ہرگز ضائع نہ ہونے دیں، ہر کوئی یہ وظیفہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی ہزاروں خواہشیں، ان میں سے کوئی بھی ایک خواہش آپ دل میں رکھ لیں اور ساتھ میں یہ وظیفہ کریں، آخر میں دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کچھ نہ کچھ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور اگر نہیں عطا فرماتا تو وہ اس بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور اس سے بھی بہتر اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو
تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ اور جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، اور اپنے گھروں میں لنگر رضویہ ضرور بنائیں، اور اس کے علاوہ بچوں میں تقسیم کریں، خود بھی کھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔